الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئیے آپ کی جو ظاہری حیات میں آخری لمحات میں جو آپ نے نصیحتیں امت کے لیے کی ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آہو فغاں سے ممانعت کا ٹاپک ہے آج۔ تو آپ نے اپنے جنازہ کے بارے میں ہدایات کی، اس کے علاوہ حضور نے پھر ارشاد فرمایا سب سے پہلے میرے اہل بیت کے مرد میرا جنازہ پڑھیں، پھر ان کی خواتین یہ سعادت حاصل کریں، پھر عام لوگ گروہ در گروہ حجرہ مبارک میں داخل ہو کر میری نماز جنازہ پڑھنے کا شرف حاصل کریں، یعنی مجھ پر درود و سلام بھیجیں۔ لیکن خیال رہے کہ وہاں جو وَلَا تُؤْذُونِي بِبَاكِيتٍ وَلَا بِرَنَّةٍ وَلَا بِسَيْخَةٍ، تفسیر ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 4 پیج 503۔ ترجمہ کیا ہے آپ کے فرمان عالی شان کا کہ کوئی بھی خاتون رو کر آہو فغاں کر کے بلند آواز سے بین کر کے میرا دل نہ دکھائے۔ محبوب رب العالمین علیہ السلام کی جدائی کا زخم ہمیشہ عشاق جمال مصطفیٰ علیہ السلام کو عزیزان گرامی قدر رلاتا رہتا تھا۔ حضرت ام ایمن حضور علیہ السلام کی دایا تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اچانک وفات کے بعد آپ نے ہی انہیں ابوا کے مقام میں دفن کیا تھا۔ پھر سرور عالم علیہ السلام کو گود میں لیے اونٹ پر سوار ہو کر حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ واپس لے آئیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور آپ بھی حضور پر 100 جان سے فدا ہو جایا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس جدائی کے بعد ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ چلو آج ام ایمن کے پاس چلیں اور ان کی زیارت سے شرف یاب ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمیں دیکھ کر رونے لگی۔ ان دونوں حضرات نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کے رسول کے لیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ حضور علیہ السلام کے لیے بڑی طمانینت کا باعث ہیں۔ حضرت ایمن نے فرمایا بخدا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جن انعامات و احسانات سے نوازا ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے 1000 مرتبہ عرفہ والا ہے۔ میں اس حقیقت کو خوب جانتی ہوں، مجھ سے یہ حقیقت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آسمان سے نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ حضرت امن کے اس ارشاد سے ان حضرات پر بھی کریا طاری ہو گیا اور دیر تک وہاں بیٹھ کر اپنے محبوب کو یاد کر کے روتے رہے اور اشک افشانی کرتے رہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے نبی کو ان سے پہلے اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور وہ نبی ان کے لیے بہترین پیش رو ہوتے ہیں۔
ان کے ایمان اور اعمال حسنہ کی گواہی دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے نبی کو زندہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب ان کو ہلاک کرنے کے لیے نازل ہوتا ہے تو ان کا نبی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کے نبی ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساری عمر ان کی تکذیب کی ہوتی ہے اور اس کی نافرمانی ہی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ہیں جو آفاق عالم کی سیاحت میں مصروف رہتے ہیں، اور جب میرا کوئی امتی میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے تو وہ میرے اس امتی کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم وفاتی خیر لکم تورد علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت لکم اللہ۔ کیا پیارا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سماعت فرمائیں اس کا ترجمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب میں تمہارے اعمال حسنہ کو دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، اور جب میں تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک بندہ مومن کا وہ بہترین عمل ہے جو اس کا رابطہ اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیشہ زندہ اور تازہ رہتا ہے۔ اس کے بارے میں رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی سماعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اوس بن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فی خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصاقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فی فإن صلاتکم معروضات علی۔ ترجمہ کیا حدیث پاک کا کہ اوس بن انس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہاری زندگی کے دنوں میں افضل ترین جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی دن حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور اسی دن لوگوں پر مدہوشی طاری ہوگی۔ اس روز مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت؟ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درود حضور پر کیسے پیش کیے جائیں گے حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم عطر بوسیدہ ہو گیا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام، کہ میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام کے اجساد مطہرہ کو کھائے۔ اس سے بھی عزیزان کرامی قدر ایک واضح ترین حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، جس کا سننا اور آگے بتانا اللہ تعالیٰ حاضر عصر کے فکر پسندوں نے جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حیات نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو شور و غل مچا رکھا ہے، اودم مچا رکھا ہے،
لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا دلوں سے ہی. اصل تو چیز یہی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نامور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعۃ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکہ وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا. ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا کہ آپ نے فرمایا جمعہ کے روز کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ فرشتے اس روز حاضر ہوتے ہیں اور کوئی آدمی بھی مجھ پر درود شریف نہیں پڑھتا مگر اس کا درود شریف میری خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ درود شریف پڑھنے سے فارغ ہو. سبحان اللہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ زندہ ہیں اس دنیا میں تشریف فرما ہیں اس وقت تک بے شک فرشتے پیش کرتے رہیں گے، لیکن موت کے بعد کیسے پیش کریں گے؟ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام نبی اللہ حی یرزق. تفسیر ابن کثیر پیج 548 to 547 یعنی 547 سے لے کے 2 پیج ہیں 548. ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی اجساد طاہرہ کو کوئی نقصان پہنچا سکے. اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. واللہ آپ زندہ ہیں، واللہ آپ زندہ ہیں. مر گئے، مٹ گئے جو آپ کو مردہ کہتے ہیں، آپ زندہ ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.